تو سننے اور سنانے سے پہلے آقا نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے جھک جھک کر درود پاک کا ہدیہ پیش کرے۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا معدن الجود والکرم بارہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کرے۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خطبہ کے بعد میں نے کلام پاک کی اس آیت کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ترجمہ کنز ایمان، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو اپنا خاص بناتا ہے تو اسے اپنی دین کی خدمت کے لیے پہلے سے ہی اس نے پسند کر لیا ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کے مراتب کو بڑھاتے رہتا ہے۔ آج ہم اور آپ تمام ولیوں سے محبت کرتے ہیں، اگر اس ولی کے بارے میں ہمیں ذرہ برابر کچھ معلوم بھی نہیں ہے، نہ ان کا نام جانتے ہیں نہ ان کا پتہ جانتے ہیں، لیکن اگر ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں، چاہے پھر وہ بس کے ذریعے ہو، چاہے وہ ٹرین کے ذریعے ہو، چاہے وہ کار کے ذریعے ہو، چاہے وہ بائک کے ذریعے ہو، ہم سفر کرتے ہیں، راستے میں کسی بھی اللہ کے ولی کا مزار آتا ہے، ہمارے دل سے سلام نکل جاتا ہے کہ نہیں نکل جاتا؟ اور کچھ لوگ ایسے جمعہ بھی کرتے ہیں۔ یہ سب کی اپنی اپنی محبتوں کی بات ہے، لیکن حقیقت میں ہونا یہ چاہیے کہ جب بھی آپ کسی اللہ کے ولی کے مزار کے قریب سے گزریں تو ان پر سلام کرتے جائیں۔ شرعی حکم یہی ہے، جمعہ تو جو ہے صرف نام محمد پر ہی جائے۔ تو ہم سفر کرتے رہتے ہیں، لیکن اس ولی کے بارے میں ہم کو جانتے بھی نہیں ہے۔ ہم کو درگاہ دکھی، درگاہ کا نشان دکھا، ہم نے سلام کر دیا، ہم نے چھپ کر محبت کا ثبوت دے دیا۔ آخر کیوں؟ آپ دیکھیے، آپ کسی اجنبی شہر کے اندر بھی جائیں گے تو آپ اس اجنبی شہر کے اندر بھی اسی کے گھر کے اندر آپ داخل ہوں گے جس کو آپ پہچانتے ہیں۔ جس کو آپ پہچانتے نہیں ہیں اس کے گھر کے اندر آپ داخل نہیں ہو سکیں گے۔ تو یہاں کے اولیاء کرام کو تو ہم جانتے ہیں، حاجی بابا، مائن پوری ماں، سیدی جعفر مظفر بابا کی من شفیع، ان کو تو ہم جانتے تو ہم سلام کرتے، چلو ہم جانتے تو سلام کرتے، لیکن دوسرے شہر کے ولیوں کو تو ہم جانتے بھی نہیں ہیں، پھر ان کو سلام کیوں کرتے ہیں؟ ان کے مزار کو دیکھ کر چومتے کیوں ہیں؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ جانتے ہو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے ولیوں کی محبت کو مومنوں کے دلوں کے اندر اتار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود جبرائیل علیہ السلام کو اپنی بارگاہ کے اندر بلاتا ہے اور فرماتا ہے، جبرائیل فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں، اے جبرائیل تم بھی اس سے پیار کرو۔ فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں، جبرائیل تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیتا ہے، جبرائیل آسمانوں کے اوپر اعلان کر دیا جائے۔ آج جب ولیوں سے محبت کرتے ہیں تو اس ولی سے محبت کرنے کے بارے میں آسمانوں پر اعلان کیا جاتا ہے۔
آج ہم تمام نبیوں سے محبت کرتے ہیں، ان کی محبت کا اعلان آسمانوں پر کیا گیا۔ آج ہم تمام صحابہ کرام کو بنا دیکھے مانتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ آسمانوں کے اوپر جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اعلان کیا گیا، جبرائیل اعلان کر دو میں محبت کرتا ہوں، اے آسمان والوں تم بھی ان سے محبت کرو۔ ایسا نہیں کہ ہم زمین والے ہی جو ہے محبت کرتے ہیں، بلکہ آسمان والوں کو بھی حکم ہے کہ نبیوں کی، صحابہ کی اور اللہ کے ولیوں کی تعظیم کرے، ان سے محبت کرے۔ جبرائیل علیہ السلام آسمان پر اعلان کر کر پھر اللہ کی بارگاہ کے اندر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر حکم ارشاد فرماتا ہے، اے جبرائیل جاؤ، اب جو ہے زمین کے اوپر اعلان کر دیا جائے کہ اس بندے سے میں محبت کرتا ہوں، یعنی اللہ محبت کرتا ہے، اے زمین والوں تم بھی ان سے محبت کرو۔ جبرائیل علیہ السلام زمین پر آتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ اے زمین والوں اللہ تعالیٰ حاجی پیا سے پیار کرتا ہے، تم بھی حاجی پیا سے پیار کرو۔ اللہ تعالیٰ اعلان کرواتا ہے جبرائیل کے ذریعے، اللہ تعالیٰ غریب صاحب مشکل صاحب بابا سے محبت کرتا ہے، تم بھی ان سے محبت کرو۔ سیدہ مائیں پوری ماں سے محبت کرتا ہے، تم بھی محبت کرو۔ سیدی جعفر و مظفر سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ، تم بھی محبت کرو۔ قرض کائنات کے ہر ذرے کی، ہر زمین کے اوپر جہاں جہاں بھی اللہ کے ولیوں کے مزار ہے، جہاں بھی اللہ کے ولی ہے اور قیامت تک ہوتے رہیں گے، سب کی محبت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے خود اعلان فرما دیا ہے اور اللہ نے اپنے ولیوں کی محبت کو ہمارے دل کے اندر ڈال دیا ہے۔ اسی لیے تو ہم چاہے جس ولی کو پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو، ہمیں وہ اللہ کا ولی جو اللہ سے پیار کرتا ہے، اللہ کا محبوب ہے، جو اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ پوری دنیا کو اس کے قدموں کے اندر ڈال دیتا ہے۔ اسی وجہ سے تو ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ اور جانتے ہو کہ انہی میں سے ایک ہستی ہے، ویراول سرزمین کے اوپر 1416 ہجری، زیادہ سال بھی نہیں ہوئے، 1416 ہجری کو ویراول شہر کے اندر ایک بچے کا جنم ہوتا ہے، اور پھر آگے چل کر وہ بچہ اپنی پرہیزگاری سے، اپنے اچھے اخلاق سے، وہ بچہ دنیا کے اندر ایسا چھا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اخلاق اور ان کی پرہیزگاری کی مد نظر رکھتے ہوئے اس عام بچے کو ولایت کا درجہ عطا فرما دیتا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں حضرت مولانا محمد ابراہیم ترکی باپو علیہ رحمہ، جن کا راجکوٹ کی سرزمین کے اوپر حاجی ڈیم چوکڑی کے پاس ایک عالی شان شکل کے اندر مزار پاک موجود ہے، مسجد بھی موجود ہے، اور بہت بڑا مدرسہ بھی جو ہے وہ قائم ہے۔ تو اسی مہینے کی اسلامی 14 تاریخ جمادی الاول یعنی آنے والی جمعرات کو بڑی شان و شوکت کے ساتھ راجکوٹ کی سرزمین کے اوپر ان کا عرس منایا جاتا ہے، اور بار بار سے بڑی بڑی ہستیاں صرف برکتیں حاصل کرنے کے لیے، بڑی بڑی ہستیاں فیض حاصل کرنے کے لیے 14 جمادی الاول کو جو ہے راجکوٹ کی سرزمین حضرت محمد ابراہیم ترکی باپو کے مزار پر حاضری دے کر ان کے فیض سے جو ہے فیضیاب ہوتے ہیں۔ حضرت محمد ابراہیم ترکی باپو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ آپ ایک ایسی شخصیت ہے ہمارے سوراشٹر کی کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی اور شریعت کی حفاظت فرمائی،
جب اندرا گاندھی کا دور تھا تو اس نے نسل بندی کا اعلان کر دیا کہ نسل بندی جو ہے وہ کرائی جائے، فرض یاد کرتی تھی اس نے۔ تو اسی کے فتوے کو یوپی کی سرزمین کے اوپر حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے اس کا اختلاف کیا، اس کا وروध کیا، اور یہاں ہمارے سوراشٹر کے اندر اندرا گاندھی کے اس مشن کا اگر کسی نے وروध کیا تھا تو وہ حضرت محمد ابراہیم ترکی باپو رہنما کی ذات تھی۔ جب آپ نے وروध کیا پولیس آپ کو پکڑنے بھی آئی تھی، لیکن لوگ جمع ہو گئے، اس کی وجہ سے آپ کو جو ہے پولیس کو چھوڑنا پڑا۔ یہاں یہ بات بتا رہا ہوں کہ یہ شریعت کا معاملہ تھا تو وہ حق پر ڈٹے رہے، جیل جانے سے ڈرے نہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کسی چیز کا ڈر ہوتا ہے نہ کسی چیز کا خوف، کسی سے ڈرے نہیں۔ حضرت محمد ابراہیم ترکی باپو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بے شمار کرامات ہیں، بلکہ پوربندر کے وہ شخص جب وہ حج یا عمرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے تو جو کہ آپ سے محبت کرتے تھے، جیسے آج اگر ہمارا پیر اس دنیا کے اندر حیات ہو تو انسان جب حج کرنے جائے گا یا عمرہ کرنے جائے گا تو سب سے پہلے اپنے ماں باپ کی ملاقات کر کے اپنے پیر کی ملاقات کرے گا۔ اسی طرح سے حج کر کر آئے گا یا عمرہ کر کر آئے گا اور اس کا پیر دنیا کے اندر حیات ہو تو اپنے ماں باپ کی ملاقات کے بعد وہ اپنے پیر کی بارگاہ میں اپنے پیر کے ہاتھ جھکنے کے لیے جائے گا۔ تو پوربندر کے وہ شخص جب عمرہ کرنے کے غرض سے جاتے تھے تو ترکی باپو علیہ رحمت رضوان کی بارگاہ کے اندر آئے۔ جب آپ حیات تھے تو آپ کے پاس آئے اور آپ سے کہا کہ ہم عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ جب وہ عمرہ کرنے کے لیے گئے مدینہ مکہ شریف کے اندر انہوں نے حاضری دی، اور مکہ شریف کی حاضری دے کر جب روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہری جالیوں کے پاس پہنچے تو وہ عمرہ کرنے والوں کا بیان ہے کہ جب ہم مدینہ شریف میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں کے پاس پہنچے تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہم جن کی اجازت لے کر ہندوستان سے مدینہ شریف حاضری کے لیے گئے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ سنہری جالیوں کے سامنے حضرت محمد ابراہیم اس ترکی باپو ادب سے ہاتھ باندھ کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہا ہے۔ یہ اللہ کے ولی ہے کہ ایک آن کے اندر چاہے تو وہ ہندوستان کے بھی آ سکتے ہیں اور ایک آن کے اندر چاہے تو وہ جو ہے مدینے کے اندر بھی وہ جا سکتے ہیں۔ اللہ کے ولی کے بارے میں کیا بتاؤں کہ اللہ کہ جو اللہ کا ولی بنتا ہے وہ پھر اپنی ذات کو جو ہے اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، دنیا کی ساری خواہشوں کو مار دیتا ہے۔ نفس ہر انسان کے سینے کے اندر موجود ہوتا ہے، لیکن اس نفس کے اوپر جو انسان قابو کر لیتا ہے، کنٹرول کر لیتا ہے، وہ انسان پھر خدا کا محبوب ہو جاتا ہے۔ نفس کے اوپر جو کنٹرول کر لیتا ہے، لیکن آج انسان اگر نفس پر کنٹرول نہیں کرتا تو شرابی کا شرابی رہتا ہے، نفس پر کنٹرول نہیں کرتا جواری کا جواری رہتا ہے، نفس پر کنٹرول نہیں کرتا بے نمازی کا بے نمازی رہتا ہے، نفس پر کنٹرول نہیں کرتا گنہگار کا گنہگار رہتا ہے۔ یہاں تک کہ قبریں بھر گئی ہیں لوگوں سے، لوگ مر چکے ہیں گناہ کر کر کر، قبرستان لوگوں نے مر مر کر آباد کر دیا ہے۔ آباد اگر نہیں کیا ہے تو اللہ کے گھر کو آباد نہیں کیا ہے۔ مسلمانوں، ترکی باپو علیہ رضوان کے پاس کیا تھا؟ ان کے پاس اخلاق تھے، ان کی نماز کی پابندی تھی، بے شمار انہوں نے کرامتیں دکھائی، بے شمار آپ کے تعویذات کی کرامتیں تھیں۔ 7 سال سے
پھر اس بچے کا نام جو ہے غلام محمد رکھا جاتا ہے۔ اور ترکی باپو نے یہ بھی کہا تھا کہ جب تمہارا بچہ بڑا ہو جائے اور یہ تعویذ گم ہو جائے تو میرے پاس آ کر لے جانا۔ جب ان کا وہ لڑکا 1.5 سال کا ہوا وہ تعویذ گم ہو چکا، اور ادھر ترکی باپو علیہ رضوان اپنے خادم سے کہہ رہے ہیں کہ پوربندر سے ایک شخص آئے گا، اس کا نام رفیق ہوگا، وہ تعویذ لینے کے لیے آئے تو ان کو یہ تعویذ دے دینا۔ خادم کو یہ وصیت کر کر آپ اپنے کام سے نکل جاتے ہیں۔ ادھر رفیق بھائی کے لڑکے کا جو تعویذ گم ہو جاتا ہے تو وہ تعویذ لینے کے لیے ترکی باپو علیہ رضوان کے گھر پر جاتے ہیں۔ اب وہ زمانہ جو تھا اور شاید میرے خیال سے ایس ٹی ڈی فون کا زمانہ بھی نہیں ہوگا۔ پہلے لوگوں کو فون کرنا ہوتا تھا تو ایس ٹی ڈی میں جاتے تھے فون کرنے کے لیے اور اطلاع دیتے تھے کہ ہم آپ کے گھر پر مہمان بن کر آئیں گے۔ تو یہ وہ زمانہ تھا کہ شاید میرے خیال سے ایس ٹی ڈی فون بھی نہیں ہوں گے، وہ زمانہ خطوں کا زمانہ تھا۔ اب ادھر بغیر اطلاع کیے ہوئے نہ فون نہ میسج نہ کوئی خط نہ کوئی خبر، بس تعویذ گم ہو چکا ہے۔ اس لیے رفیق بھائی کے نام کا شخص جو آج بھی پوربندر کے اندر رہتا ہے اور اس کا گھر بھی وہاں پر موجود ہے، وہ ترکی باپو علیہ رضوان کے گھر پر جاتے ہیں، خادم سے حضرت کے بارے میں پوچھتے ہیں تو خادم کہتا ہے کہ حضرت تو کہیں باہر کام سے گئے ہیں، اور کام سے باہر گئے مطلب یہ دن کی خدمت کرتے تھے۔ دن کی خدمت ایسی کرتے تھے کہ اس زمانے کے اندر بھی آپ جو ہے شپوں کے ذریعے جہاز کے ذریعے افریقہ تک جو ہے ترکی باپو علیہ رضوان کی دن کی خدمت کرنے کے لیے جاتے تھے۔ ایک دن آپ افریقہ دن کی خدمت کرنے کے لیے گئے، وہاں سے آپ کو 1 لاکھ روپیہ وظیفے کے طور پر دیا گیا تھا۔ یہ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، جانتے ہو وہ 1 لاکھ روپیہ اس زمانے کے اندر 1 کروڑ کا کام کرتا، وہ اس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں۔ آج اگر ہم میں سے کوئی ہوتا تو خوش ہو جاتا، لیکن یہ اللہ کے ولی ہیں، ان کے دل کے اندر دنیا کی محبت نہیں تھی۔ 1 لاکھ روپیہ لے کر آپ آئے افریقہ سے یہاں انڈیا میں اور غریبوں کے اندر اسے تقسیم فرما دیا، اپنے پاس نہیں رکھا۔ تو یہ رفیق بھائی نام کا شخص گیا، خادم سے کہا، خادم نے کہا وہ تو چلے گئے ہیں۔ پھر وہ جو رفیق بھائی تھے وہ مایوس ہو گئے، ان کا چہرہ جو تھا وہ پڑ گیا۔ میں تعویذ کے لیے آیا تھا، حضرت کی ملاقات نہیں ہوئی اور حضرت کو میں نے بتایا بھی نہیں، اگر بتا دیا ہوتا تو بتا کر وہ رکھتے۔ خادم نے کہا آپ کا نام رفیق بھائی ہے؟ تو رفیق بھائی نے کہا کہ میرا نام رفیق بھائی ہے۔ کہا حضرت آپ کے لیے ایک تعویذ بنا کر رکھے گئے ہیں اور کہا کہ اس تعویذ کو لے جا کر اپنے بچے کے گلے کے اندر ڈال دینا۔ تو یہ علم غیب کی بات تھی، نہ رفیق بھائی کو پتا نہیں تھا کہ میں وہاں جاؤں گا تو تعویذ بنے گا کہ نہیں بنے گا، لیکن وہ جب وہاں گئے تو ان کے جانے سے پہلے ہی ترکی باپو ان کا انتظام کر گئے تھے۔ بے شمار آج بھی اگر جام نگر کے اندر بھی آپ یہ کرامت ہے، جام نگر کے اندر ایک جمعہ مسجد ہے، جب آپ جام نگر گئے ترکی باپو نے رضوان جام نگر والوں نے عرض کی حضور ہماری اس مسجد کے اندر 2 اللہ کے ولیوں کا مزار ہے، لیکن ہمیں ان کا نام پتہ نہیں ہے اور ان کے وصال کی تاریخ بھی پتہ نہیں۔ آج بھی ہمارے ہندوستان کے اندر کئی ایسے مزار ہیں کہ صحیح طریقے پر سے کسی کو ان کا اصلی نام پتہ نہیں ہوتا ہے، اور جب اصلی نام پتہ نہیں ہوتا ہے تو لوگ کیا اپنے حساب سے گیبل شاپر رکھ دیتے ہیں، اپنے حساب سے کسی کو تاریخ بھی صحیح سے پتہ نہیں ہے۔ تو جام نگر میں جو جامع مسجد ہے، جمعہ مسجد، ان کے اندر جو مزار تھے ان کا بھی یہی حال تھا، کسی کو نام پتہ نہیں تھا، کسی کو وصال کی تاریخ پتہ نہیں تھی۔ ترکی باپو علیہ رضوان کو جام نگر والے جمعہ مسجد کے اندر لائے،
آپ نے ان دو بازاروں کو دیکھا اور پھر لوگوں سے کہا آپ لوگ باہر چلے جائیے. لوگ باہر چلے گئے. آپ نے آنکھیں بند کی اور آنکھیں بند کر کر کشف قبور یعنی قبروں والوں کا تصور کیا اور اس تصور کی دنیا کے اندر ترکی باپو صاحب مزار سے گفتگو کر رہے ہیں. صاحب مزار سے گفتگو کر رہے ہیں. جب گفتگو ختم ہو گئی ترکی باپو علیہ رضوان نے جام نگر والوں کو مسجد کے اندر بلایا اور کہا کہ جام نگر والوں خوش ہو جاؤ, تم خوش نصیب ہو. یہ دو مزار ہیں, یہ اللہ کے ولیوں کے مزار ہیں اور یہ دونوں شہید ہیں. یہ مزار دونوں شہید ہیں. ایک کا نام احمد ہے اور ایک کا نام محمد ہے. اور خوش ہو جاؤ جام نگر والوں, یہ صرف اللہ کے ولی ہی نہیں, یہ صرف شہید ہی نہیں, بلکہ اللہ کے ولی ہونے کے ساتھ ساتھ مرتبے میں شہیدی ہونے کے ساتھ ساتھ یہ دونوں نبی کے گھرانے سے, بلکہ یہ دونوں نبی کے گھرانے سے سید ذاتوں کے مزار نظر آتے. یہ دونوں شہید بھی ہے اور سید بھی ہے. ایک کا نام احمد ہے اور ایک کا نام محمد ہے. اور ان کا وصال شعبان کی 26 تاریخ کو ان کا وصال ہوا ہے. جب بھی شعبان کی 26 تاریخ آئے اے جام نگر والوں تم ان کا عرس مناتے رہنا. یہ حضرت محمد ابراہیم ترکی باپو علیہ رضوان کی یہ ذات ہے. آنے والی جمعرات کو حضرت محمد ابراہیم ترکی باپو علیہ رضوان کا یہ عرس ہے. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے گھروں کے اندر ان کے نام کا فاتحہ ضرور دلائیں. چند اعلان کو سماپت کر لیں کہ آنے والی جمعہ کو پیر عبدالرشید میاں باپو اونا والے, ہر سال آپ کو پتہ ہے کہ ان کی سلیپ جو ہے وہ جمع کی جاتی ہے. تو آنے والی جمعہ کو عباس بھائی اور علی بھائی یہ دونوں مسجد کی صحن کے بعد کھڑے رہیں گے. اور پھر عبدالرشید میاں باپو یہ جو ہے آج بھی جو ہے بیمار ہیں اور بھاؤ نگر کی ہاسپٹل کے اندر ایڈمٹ ہیں. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آنے والے جمعہ کو جب ایسا نہیں ہے, دیکھیے ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے. آپ کو ایک بات اور بتا دوں, ہم ہر چیز میں ایسا ہی کرتے ہیں کہ بھائی میرے چھوکری کی شادی ہوئی, اس نے بتا میں 100 روپے دیے تو میں بھی 100 روپے دوں گا. بک کھولتے ہیں, ایک تو چھوکری کی شادی میں کتنے لکھا ہے, 100 لکھا ہے, اپنے بھی 100 لکھا ہے, 500 لکھا ہے, اپنے بھی پاس میں لکھا ہے. یہ بھی غلط ہے, سمجھے, یہ بھی غلط ہے. یہ تو بزنس ہوا کہ اس نے 100 دیے تو آپ نے 100 دیے. اگر اس نے 100 دیے تو ہونا یہ چاہیے کہ آپ اس کو 200 عطا کرو. تو یہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اب پیر عبدالرشید میاں باپو ضروری نہیں ہے کہ جہاں دیوری میں جتنے بھی لوگ ہیں یہ سب کے پیر ہوں گے. کچھ لوگوں کے پیر ہوں گے اور کچھ لوگوں کے نہیں ہوں گے. تو ہوتا